اب میرے بھائیو اگلی دو آیات قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے، اور یہ مقام ہے جس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک قیامت مخبر ہے ان آیات میں، اور یہ آیات ہے بڑی مشہور ہے، خصوصاً اس میں جو پہلی آیت ہے نا سورہ آل عمران کی 31 نمبر، یہ تو اکثر آپ کو سننے میں، تقاریر میں، جلسوں میں، میلاد کی محفلوں میں سننے کو ملے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرتے ہو تو یہ ہے تقاضا محبت خداوندی کا۔ بیسیکلی یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا کے چہیتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات کروائی تھی کہ ان سے فرماؤ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پھر وقت کے پیغمبر کی پیروی کرنی پڑے گی، یحببکم اللہ، پھر تمہیں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تمہارا اللہ سے محبت کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کی ہستی تو اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ یہ اس چیز کی لذت وہ فیل کر سکتا ہے جسے خدا کا تعارف ہو جائے، اللہ ہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم میرے نبی کی پیروی اختیار کرو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ یہ بڑی ڈگری ہے، کیونکہ یہی تو اصل ڈگری ہے۔ ہم سب کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مدد تو تب ہے جب رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اسی کو آپ بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو خدا کا سٹیٹس پھر بھی نہیں ہو سکتا اس سے جو محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جو شدید ترین محبت اللہ سے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر تمہیں وقت کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ ڈگری کس کو ملنے والی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے تو پہلی ڈگری بھی بہت بڑی ہے، یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، میرے پاس اس محبت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ مان لے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے ہاں میں بھی محبت کرتا ہوں، اس میں تو پہلی ڈگری آپ کو پہلے ہی مل جائے گی کہ اگر اللہ کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو امپلائڈ ہے کہ محبت اسی لیے کر رہا ہے کہ میں بھی اس کو رسپانس کر رہا ہوں، اس سے محبت کر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں پوری رات سوئے نہیں، صبح نبی اسلام نے مولا علی کو بلایا، انہیں آشوب چشم تھا، آپ نے مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھ کے روانہ کیا، اللہ نے فتح دے دی۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی کسی منصب کی سوائے خیبر کے موقع پر کہ یہ کاش جو فضیلت ہے یہ مجھے مل جائے جو علی کو مل گئی۔ تو یہ سب بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس کے پیچھے اتباع۔ اچھا اتباع کو سمجھ لیں، اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو۔ ایک ورڈ ہے عربی میں اطاعت، حکم ماننا۔ اتباع ہوتی ہے ایک سپرلیٹو ڈگری، حکم ماننا تو اس میں ہے ہی ہے، اتباع یہ ہے کہ بس اس چکر میں رہنا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہا ہے میں وہ کرتا جاؤں، یہ بھی نہیں انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں، نہیں، اس سے میرے اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں۔ اور یہ صحابہ کرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے۔ بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی اور پاس ایک برساتی نالا تھا، اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی، اس پتھر پہ پڑھی، اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی، اس وقت مسجد نہیں تھی۔ مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی بھی رک گئے کہ آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ کیا تھا۔ سر وہ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھے نا بندے پہ رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی، اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہے کہ پھر ایک ایسا ٹیلا آیا، پھر ایک ایسا برساتی نالا آیا، پھر ایسا پہاڑ آیا۔ میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو، اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ حج کیا ہوا ہے۔ اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھیے گا کوئی لمبی سفید داڑھی، نہ، رسول اللہ جب فوت ہوئے نا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا وہ تھی آلموسٹ 21-22 سال۔ غزوہ احد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں 14 سال کا تھا، حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا۔ احد میں 15 کا ہوا تو حضور نے اجازت دی۔ احد ہوئی ہے 3 ہجری میں، 3 ہجری میں وہ 15 سال کے تھے، تو آلموسٹ 7 سال اور کر لیں کیونکہ 11 کے شروع میں حضور فوت ہو گئے، تو 15 اور 7 22 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ اور یہ 22 سال اس وقت جب حضور فوت ہو گئے، حج انہوں نے کیا ہے 20-21 سال کی عمر میں، ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہے اتباع، محبت پلس اطاعت، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اس پہ بخاری مسلم حدیث نہیں، حضرت عثمان وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا حضرت؟ کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرا پڑے تھے، تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ، پاؤں جب دھوتا ہے تو حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے
کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے. تو اس پہ نبی علیہ السلام مسکرائے تھے, تو میں بھی حضور علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کروں. یہ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں اتباع. یہ وہ چیزیں جو obligatory نہیں ہے, صرف محبت کے تقاضے ہیں. یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو کر کے مسکرانا ہے, لیکن یہ محبت کی فیلڈ ہے. لہذا یہ جو ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے نا اہل حدیث کے ہاں, کہ وہ اس چیز کے اوپر, یا ایون دیوبند کے ہاں بھی, کہ وہ کہتے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی ہے, اور وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ محبت والا ایلیمنٹ وہ بیک فوٹ پہ کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹریم رویہ ہے. اس کے اگینسٹ جو بریلوی اور شیعہ صرف محبت کے راگ لاتے رہتے ہیں, اور کرتوت انہوں نے کوئی ایک بھی کام پیغمبر والا نہیں کرنا ہوتا, اور وہ کہتے ہیں بس محبت ہوگی تو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ دوسری ایکسٹریم ہے. اسی لیے اللہ نے لفظ اتباع کا استعمال کیا, محبت پلس اطاعت. سکی محبت نہیں تو سکے صرف گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کرنا, انتہا درجے کی عقیدت میں, جس کے آپ کو نمونے نظر آتے ہیں نا. بخاری میں نہیں آتا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب وضو کر رہے ہیں, صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے, ٹھیک ہے, اپنے جسم پہ مل رہے ہیں, حتیٰ کہ کسی کو نہیں ملتا دوسرے سے لے کے مل لیتا ہے. اور یہ اس کے علاوہ بھی عام حالت میں بھی ہوتا تھا, جب نبی علیہ السلام کو تشت میں بڑے برتن میں وضو کروایا جاتا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت بلال کہتے ہیں میں وہ جو پانی نیچے جمع ہوتا تھا نا, تو باہر لے کے جب نکلتا تھا تو صحابہ جھپٹ پڑتے تھے اس کے اوپر. یہ وہ تقاضے تھے جو محبت کے. لیکن اس طرح کی اب محبت ہماری نصیب میں نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود نہیں ہے. ہمارا تو اب ٹوٹل زور دوسرے والے معاملے میں ہوگا, کیونکہ پھر اس کے ایکسٹریم رویہ ہے کہ لوگ جا کے قبر کی مٹی چاٹنا شروع کرتے ہیں, حضور کی قبر پہ سجدے شروع کرتے ہیں, تو وہ کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو دنیا گزرنے کے بعد اب ان سے محبت کے تقاضے ذرا ڈفرنٹ ہے, کیونکہ آپ سامنے موجود نہیں ہیں. خیر یہ اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے. اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بنیادی اختلاف امت کی اکثریت کے ساتھ ہے, کہ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر ایسی ہستیوں کو کھڑا کیا کہ ان ہستیوں کو پتہ چلے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے, کہ ان کی اطاعت کو انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر واجب قرار دے دیا. یہ مقابلے پہ میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی واضح احادیث بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام کا قول یہ ہے. میں کہتا ہوں امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین, وہ کام اٹھے اس تصور کے ساتھ کہ ان کو رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. صراحتاً احادیث آیات آنے کے باوجود آپ یہ دیوبند کی تفسیر عثمانی اٹھا کے دیکھیں, وہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ رضاعت کی مدت جو ہے, دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. پھر وہ سال لکھتے ہیں البتہ امام حنیفہ کا موقف ہے کہ 2.5 سال ہے. تو ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. چلو حدیثوں میں تو کوئی کہہ سکتا ہے, کسی کو ایک حدیث پتہ چلی دوسری کو نہیں پتہ چلی, جو مسئلہ قرآن میں آ گیا اس مسئلے کے خلاف کسی اور امام کے پاس بھی کوئی دلیل ہو, پہلے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امام حنیفہ نے کہیں کہا بھی ہوگا کہ بھی قرآن کے خلاف 2.5 سال دودھ چھڑانے کی مدت ہے, کیونکہ امام صاحب تمہارے سامنے موجود نہیں, جو جس کا دل کرم کی طرف منسوخ کر دیں. چلو سپوز آپ کو پتہ بھی چل گیا, آپ تو کم از کم کریں. اور دوسری طرف آپ خود ائمہ کے اقوال سناتے ہیں کہ سارے اماموں نے کہا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. اور ہم دیوار پہ نہیں مارتے, ہم بڑا احترام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی رائے تھی, قرآن و سنت کے خلاف ہے, ہم اس کو فالو نہیں کریں گے, ہمیں کہتے ہیں اماموں کے گستاخ ہو. تو یہ ٹاپک ایک بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا, میں نے اس کو پورا پری پلان تیاری کر کے نا مسئلہ نمبر 197 ریکارڈ کروا دیا. آلموسٹ 2 گھنٹے کا ایچ ڈی کیمرے میں میں نے کئی ایک ایگزامپلس صحابہ تابعین تبع تابعین کی دکھائی ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات احادیث آتی تھی وہ اعلانیہ طور پر اپنے بڑوں سے اختلاف کیا کرتے تھے, اور بڑے بھی ایسے تھے کہ وہ فوراً سر تسلیم خام کرتے تھے. خلفائے راشدین کی مثالیں میں نے پیش کی کہ ان کو کسی نے حدیث سنائی ہے, انہوں نے ڈیسیژن بھی کیا تو کہا بھائی نہیں غلطی ہوگی, اب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اگر خلفائے راشدین کا اسٹیٹس تو باقی کس کھاتے میں, باقی میں تو کوئی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے میں نہیں. وہ میں نے ایک واقعات بتایا, پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین میں بتایا. تو یہ ایک کریٹیکل آیت ہے, انشاءاللہ میں اس آیت پہ اگلی دفعہ بھی تھوڑی ڈسکشن کروں گا, اس کانٹیکسٹ میں کچھ حدیث بھی ڈسکس کروں گا. ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اشعار پڑھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق جیسا حکمران جن کی طبیعت میں بھی بہت گرمی تھی, ایکسٹروورٹ بھی تھے, سختی بھی تھی, وہاں سے گزرے اور رک گئے, اور انہوں نے حسان ابن ثابت کو تیکھی نظروں سے دیکھا. ابھی بولا کچھ نہیں ہے, صرف دیکھا ہے, اور اگلے جنے کی جرت دیکھو. ان کا عمر اس طرح نہ دیکھ ہماری طرف, تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی, میں ان کے سامنے بھی اشعار پڑھتا تھا اور نبی علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے. اچھا, اب حضرت عمر نے تو مطلب ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں پاس, ان سے پوچھو کہ کیا ایسا نہیں تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین ایسا ہی تھا, بلکہ رسول اللہ تو فرمایا کرتے تھے اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما, جس طرح حضرت عیسیٰ کی تو نے مدد کی تھی نا جبرائیل کے ساتھ, تو یہ حسان کے لیے تو حضور کی دعائیں. اس ایک واقعے میں کئی چیزیں پوشیدہ ہیں. نمبر 1 یہ صحابہ کو پتا تھا کہ دین کا ماخذ کتاب و سنت اللہ رسول ہے, اس کے بعد سب برابر ہیں. آپ تو امام, اکابرین, علماء اور بزرگوں کو آپ نے منی خدا بنایا ہوا ہے. یہ سارے تو حضرت عمر کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے. ایک صحابہ کو یہ چیز ہے. دوسری طرف حضرت عمر جیسی بڑی شخصیت کو بھی کلیئر تھا کہ اگرچہ میرے بارے میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, لیکن میرے لیے بھی اوپن لائسنس نہیں ہے, جہاں میں بھی ڈیویٹ ہوں گا پھر میری سنت نہیں مانی جائے گی, رسول اللہ کی بات مان سے. بڑی بات ہے نا. تیسرا, اختلاف رائے کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا تھا. علمی طریقے سے آپ اختلاف کریں, اگلا بندہ ایکسپٹ کر لیتا تھا کہ یار بات جنون کی, اس نے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ بیک فٹ.
چوتھا یہ جو آج کل بعض منکرین حدیث نے یہ پنگا کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی حضرت ابو ہریرہ جو ہے حدیثیں کھڑا کرتے تھے، حضرت عمر نے ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی، حضرت عمر کے سامنے ابو ہریرہ کی کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے، تبھی تو ان کی حدیث قبول کیا انہوں نے. ورنہ تو کہتے یار یہ تو مطلب بیٹھ کے حدیثیں کرتا رہتا ہے، اس کی تو مجھے تم مثال پیش کرو، کوئی اور بندہ لے کے آؤ. یہ ضرور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کا اختلاف ہو گیا تھا، اور اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ حضرت عمر کی طرف سے زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ ایک واقعہ اس طرح کا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو گورنر بنا کے بھیجا تھا ان کے وہاں پہ اللہ نے برکت دے دی. حضرت عمر آپ کو پتا ہے ڈسپلن کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ تو جب گیا تھا تیرے پاس اتنی بکریاں کہاں سے آ گئی ہیں، لگتا ہے کھل بل کی ہے. تو وہ پیٹتے رہے کہ اللہ نے مجھے دی ہیں. یہ تو آج بھی آپ کسی فارم ہاؤس میں چلے گا ذرا پوچھیں نا 5 بکریوں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تو 2 سالوں میں کہاں سے کہاں وہ پہنچتی ہیں. لیکن حضرت عمر جو ہے وہ ذرا اسٹرکٹ تھے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ان پہ سختی بھی کر دی. تو وہ بعض اوقات سختی جو ہے نا وہ کسی بیٹر کاز کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر لوگ اس کو نیگیٹولی بھی لے لیتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. سیدنا عمر کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ ایک کریڈیبل پرسنالٹی تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کی احادیث کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے، ورنہ تو وہ پھر گواہی کے طور پہ اسے قبول نہ کرتے.